الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پر رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیہ گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس موضوع پر اظہار ما فی الضمیر کرنا چاہتا ہوں تو وہ ہے سیرت النبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہر شخص کی زندگی کے 3 ادوار ہوا کرتی ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ اور یہ بھی سیرت نگاروں، مقرروں، خطیبوں، دانشوروں، ادیبیوں کا اصول ہے کہ جب کسی شخصیت کو سوانح عمری لکھی جاتی ہے یا بیان کی جاتی ہے تو اس کا آغاز بچپن سے کیا جاتا ہے اور بڑھاپے پر ختم کیا جاتا ہے۔ لیکن میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ مبارکہ کا آغاز بھی عجیب اور اختتام بھی عجیب۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز عالم الارواح سے ہوتا ہے اور سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختتام عالم الحشر و نشر پر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت پوچھا تو آپ نے کہا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھی، پورے قرآن میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت وہ ہے جو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو صوفیاء اور اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جو عالم و خطیب بیان کرتی ہے، ایک سیرت وہ ہے جو پیر و قطب بیان کرتے ہیں، ایک سیرت پاک وہ ہے جو عرش والی خود اپنی زبان مبارک سے فرماتی ہے۔ ہماری زبان کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں ہے۔ آئے چلتے ہیں قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رون انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرى تکلم وجہ کا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا ذکر آیا تو قرآن نے عبس و تولی کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے یاسین کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ذکر آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغى کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ انور کا ذکر آیا تو قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کا ذکر آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب انور کا ذکر آیا تو قرآن نے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت تبلیغ کا ذکر آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کا ذکر آیا تو قرآن نے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا ذکر آیا تو قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا ذکر آیا تو قرآن نے امتاً وسطاً کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا کا ذکر آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ذکر آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔ سامعین محترم، میرے محبوب پیغمبر کا حسن بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، صداقت بھی کامل ہے، امانت بھی کامل ہے، شجاعت بھی کامل ہے، سخاوت بھی کامل ہے، سیرت بھی کامل ہے، رسالت بھی کامل ہے۔ بلکہ میرا تو دعویٰ ہے میرے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر کی سیرت کو اقوام عالم جیسے جیسے سمجھاتے جائیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تعریف کرنے پر مجبور ہوتے جائیں گے۔ آخر میں اپنی تقریر اس اشعار پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یا الہی جسم میں جب تک کہ ہماری جان رہے، یا الہی جسم میں جب تک کہ ہمارے جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعائیں ہیں دل کی، میں رہوں یا نہ رہوں مگر دعائیں ہیں دل کی، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور عظمت قرآن رہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔